این عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نہیں کام تو کوئی نہیں تھا، وہ میں کہنے کہ مما بلا رہی ہیں، کھانا لگا دیا ہے، آ کر ڈنر کر لیں۔ زوبی نے توڑ کر لفظ ادا کیے۔ اب اللہ زرار جیسے بندے کے سامنے ہمت بھی کس کی ہو سکتی تھی کہ وہ روانی سے اپنی بات پوری کر سکے۔ اچھا میں آتا ہوں، زرار نے اپنی بھاری آواز میں اب نسبتاً نرم لہجے میں جواب دیا۔ زرار کا جواب سن کر زوبی واپس جانے کے لیے اپنی جگہ سے تو نہیں ہلی، تو زرار نے اس کے چہرے کے گڑبڑ تاثرات پڑھ کر سوال کیا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے حتی المقدور اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ زوبی کو اس نرم رویے سے ذرا سہارا ملا تو اس نے اپنے ذہن میں آنے والا سوال پوچھنے میں کوئی بالکل بھی دیر نہیں کی۔ وہ بھائی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ آج جنت کی منگنی میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ کیونکہ آپ نے اتنی کوشش کر کے تو احسن بھائی کے لیے پھپھو اور انکل کو راضی کیا تھا۔ زوبی تفصیلاً اپنا مسئلہ بتایا۔ بس میرا موڈ نہیں تھا آنے کا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بھلا تمہارا کیا لینا دینا میرے آنے یا نہ آنے سے؟ زرار نے ہنوس لہجے میں نرمی برقرار رکھی۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی سے اس طرح ہلکے پھلکے انداز میں بات کرے۔ آج شاید وہ ذہنی طور پر الجھن اور تھکن کا شکار تھا اور سو لہجے میں سختی نہیں لا پا رہا تھا، کیونکہ اپنی ذات کے ارد گرد سختی اور سنجیدگی کا ہول چڑھانے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ذہن کی صحت بہت اہمیت رکھتی ہے، جو کہ چھوٹی چھوٹی الجھنوں اور بے قراریوں سے برباد ہو کر رہ جاتی ہے، اور پھر انسان اپنی تمام تر بناوٹی شخصیت کو قائم نہیں رکھ پاتا، بلاخر اپنی حقیقت اور اصلی روپ کو ٹٹولنا پڑتا ہے۔ نہیں بھائی، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں، بس میں نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ ویسے بھائی منگنی میں بہت مزہ آیا، اور جنت کا تو نہ ہی پوچھے، اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بس میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیں پکچر۔ زوبی اپنے دونوں پاؤں چڑھا کر مزے سے زرار کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور جلدی سے اپنے فون کی گیلری کھول کر جنت کی تصویریں دکھانے لگی۔ زرار جیسے ہی تصویریں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ ارے یہ کیا؟ میں تو آپ کو کھانے کا کہنے آئی تھی اور فضول باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ اوف، میں بھی نا، جنت صحیح مجھے بدھو کہتی ہے۔ زوبی ایک ہی سانس میں اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے ساری بات کر کے تصویر دکھائے بغیر ہی بھاگنے لگی۔ رکو زرار، اس نے سختی سے روکا۔ جی بھائی، زوبی نے سعادت مندی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ جی بھائی کی بچی، تم مجھے کوئی تصویر دکھا رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے زہر لگتے ہیں آدھی گفتگو بیچ میں ہی چھوڑ کر جانے والے لوگ۔ دکھاؤ مجھے، کیا دکھا رہی تھی تم؟ زرار نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا، جیسے کافی دیر سے اس کی الجھن کی وجہ سے چہرے پر ہی تھی، جسے دیکھنے کی طلب اس کے شعور میں نہ ہونے کے باوجود بھی اسے بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بات ابھی بھی زرار پر عیاں نہیں ہوئی تھی۔ زرار کا یہ راز ہے کہ وہ جنت کے لیے کیا محسوس کرتا ہے ابھی اس پر بھی نہیں عیاں ہوا تھا، لیکن ایسے راز بھلا زیادہ دیر راز کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ بھائی، ابھی تو کھانے کا وقت ہے نا، پہلے کھانا کھا لیں، میں آپ کو آج ساری پکچرز واٹس اپ کر دوں گی۔ اور یہ دیکھیں میرے فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہونے والی ہے، میں ذرا اسے چارجنگ پر لگا دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے زرار کے روم سے اڑن چھو ہوگی، مبادا وہ کہیں اسے پکڑ بھی ابھی ساری فون گیلری نہ کھنگالنے لگ جائے۔ زوبی اب بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی، آخر اس کا پلان کام کر گیا۔ اس نے تجسس کی جو تیلی لگائی تھی وہ اسے زرار کے چہرے پر بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا آئیڈیا کام کر جائے گا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے جہاں سب کھانے میں خوشگپیوں میں مشغول تھے، وہیں زرار کا الجھا سا انداز زوبی کو نظروں سے نہ چھپ سکا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے مما پاپا اور پڑ بولتے زریاب کی باتوں کو اپنا دھیان ہٹا کر جنت کے معاملے کے اس کی باتوں کو سیاق و سباق پر غور کیا تو اسے تمام کڑیاں ملتی گئی، اور انہیں جوڑ کر زوبی نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ زرار بھائی کو شاید جنت کی پسندیدگی کے متعلق کچھ اور ہی اندازہ تھا، اس لیے اپنی پرانی عادت کے پیش نظر خود کو اس کی دسترس سے بہت دور لے جانے کے لیے موصوف نے اپنی خالہ کو پٹیاں پڑھا کر اس کے بیٹے احسن کا پرپوزل زریاب کے ہاتھ جنت کے گھر بھیجا، جس کا رشتہ خالہ پہلے سے ہی زرار کی کزن یعنی جنت سے کروا چکی تھی۔ احسن زریاب کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس لیے خالہ جانی کے شدید اصرار پر احسن کے رشتے کے لیے اپنی خالہ کے ساتھ جانا پڑا۔ اسی بات پر تو جنت اسے رشتہ کرانے والی ماسی کہہ رہی تھی۔ پھر جب جنت کے پیرنٹس نے اس رشتے میں کچھ خاص انٹرسٹ شو نہ کیا تو زرار کھڑوس نے بیچ میں کود کر انہیں بیہاف پر انہیں کنونس کیا اور خیر خیریت سے منگنی ہوگی۔ لیکن منگنی کے بعد جو ہوا اس نے تو زوبی کو جنت کے لیے نہ کوئی خیر نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی خیریت۔
اسے تو اب جنت پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے دنیا جہان کے سب سے زیادہ گھمنڈی انسان سے پیار ہونا تھا۔ بندہ کسی سویٹ سے بندے سے محبت کرے تو کوئی بات بھی تھی، مگر عشق بھی جب نہ ہوتا ہے تو تب ہو کر رہتا ہے، اور ہوتے ہوئے رنگ نثر ذات خوبیاں اور خامیوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ عشق انسان کو اپنے بس میں کر کے اس کی ساری شخصیت بدل کر اپنے رنگ میں اپنے ڈنگ سے رنگ دیتا ہے۔ پر زبی کو اپنے بھائی کے بدلتے انداز دیکھ کر ذرا تسلی ہوئی تھی۔ امید سے ایک مدم سا سیرا اس کے ہاتھ میں آیا تھا جس کے تحت وہ اپنے مشن پر کام جاری رکھ سکتی تھی، وہ جنت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھ سکتی تھی، بالکل اسی وقت جبکہ زرار وغیرہ کی فیملی اپنے گھر میں ڈنر میں مصروف تھی۔ جنت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے سر ہاتھوں میں گرائے نہ جانے کب سے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اسے رہ رہ کر ہر لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اپنے جذبات کی تمام تر شدتوں اور سچائی کے زیر اثر زرار کو دیکھنے کی کوشش کرتی تھی، پھر شاید اپنے دل کا راز اپنی آنکھوں سے ظاہر ہو جانے کے خوف سے وہ براہ راست اسے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے بس ہوتی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ اس کے بالوں کی ہم رنگ ڈارک براؤن لینس والی بے مثال آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی۔ اس کا دل تھا کہ وہ ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس کی دنیا تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی، پر جو بھی تھا اسے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ سوچ سکتی تھی کہ کیسے اپنے اندر عشق کی اس لگتی آگ میں پیچھا چھڑائے گی۔ اسے ہر حال میں اس بے پرواہ شخص کی محبت کے احساس اور اس کے خیالات سے خود کو آزاد کرانا تھا۔ اسے ہر حال میں اس بے پرواہ شخص کی محبت کے احساس سے دور جانا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی چیز سے جس قدر پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی اس سے چمٹتی ہے، اور جو انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی تکلیف بھلانا، اپنا درد فراموش کرنا۔ زیادہ دیر تکلیف دہ خیالات ہی ہوتے ہیں جن سے انسان دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ خیالات اچھے برے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ انسان سب سے خود کو آزاد کرے۔ جنت اس مسئلے کا حل جانتی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، تو پھر یقیناً کوئی بے مربت انسان کی یادوں کے حصار سے خود کو باہر نکالنا بھی ناممکن نہیں۔ ہم لوگ عام طور پر تصویر کے صرف ایک ہی پہلو پر غور کرنے کے عادی ہیں۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ جس خیال سے جتنا بھی پیچھے چھڑایا جائے وہ اتنا ہی ہمارے ذہنوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ پر جنت ہماری طرح نہیں تھی۔ وہ ہر مایوس کن صورتحال میں بھی کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی تدبیر ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی کو بلانا چاہو تو وہ اپنے نقش پر مزید گہر کر دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی بات کو خود پر زبردستی طاری کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ کوئی بات زبردستی ذہن سے بٹھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی دور بھاگنے لگتی ہے۔ کا سہارا ٹرک ہر معاملے میں نہیں، پر بہت سے معاملات میں اس کے لیے ہم اپنی ذہنی الجھنوں کو خود سے دور پھینک سکتے ہیں۔ جنت بھی یہی کرنے والی تھی۔ اسے زرار کو بھولنے کے لیے، اپنے عشق بلانے کے لیے در حقیقت اس کے خیالات سے دور نہیں بھاگنا تھا۔ اسے ایک آخری رات اپنے عشق کے نام کرنی تھی۔ اسے اپنی تمام تر شدتوں سے آج کی رات یاد کرنا تھا، اور جس قدر اس کے لیے تڑپ سکتی تھی بس آج ہی تڑپنا تھا۔ وہ آنے والے کل زرار کے لیے اپنے دل خلیے سے زرار کی محبت کو الوداع کہنے والی تھی۔ اسے رہ رہ کر ہر لمحہ یاد آیا جب اس نے زرار کی حسین پر محدود سی مسکراہٹوں کو بہت عقیدت سے اپنے ذہن کے پردوں میں نقش کیا تھا، پر اب وہ پردے چاک کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار زیر لب یہ الفاظ دہرائے جا رہی تھی: زرار، ایک وقت تھا کہ آپ میرے سب کچھ تھے، پر میں غلط تھی۔ آپ میرے کچھ بھی نہیں تھے، اور نہ ہی میرے کچھ لگتے تھے، اور نہ ہی میرے کچھ ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایک وہم سا تھا، شاید کوئی امید تھی کہ آپ میرے ہو جائیں گے، پر وہ وہم، امید، سب کچھ مٹ گیا تھا۔ زرار، آپ نے مجھے جتنا ستانا تھا آج ہی ستا لیں، جتنا تڑپانا ہے بس آج ہی تڑپا لیں۔ آج کے بعد تو میں نے اپنے جذبوں کے پاس ہی کیا تو بہت دور بھی بھٹکنے نہیں دوں گی۔ وہ پہلی دفعہ اس طرح اپنے تصور میں زرار سے مخاطب تھی۔ وہ جو کچھ آج اس کے لیے محسوس کرتی آئی تھی وہ سب تخیل میں اسے سنا رہی تھی، اور اسے جو شکایتیں تھیں وہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ مسلسل بہتی آنکھوں، تڑپتے دل اور مچلتے احساسات لیے جتنا اس کی یاد میں خود کو ہلکان کر سکتی تھی اس نے کیا۔ زرار اپنے روم میں آیا تو اس کا ذہن بھی جنت کی تصویر کی ہلکی سی جھلک پر اٹک گیا جو اس کی ڈریکولا بہن نے اسے دکھائی ہی نہیں۔ وہ مضطرب سا یہاں وہاں ٹہل رہا تھا، بار بار اس کا دھیان اپنے فون کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ بالکل جان بوجھ کر جنت کی تصویروں کا انتظار کر رہا تھا جو اس کی ہراٹ بہن نے ابھی تک سینڈ ہی نہیں کی تھی۔ اسے ایک تجسس سا تھا کہ نہ جانے احسن کے پہلو میں بیٹھی وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ اس کے حسین چہرے پر رقم تاثرات کیپچر وہ تصویر میں پڑھ کر اس کے رشتے کے لیے رضامندی، دلی رضامندی اور خوشی کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بس آج اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جنت اپنی پوری آب و تاب سے اس حواسوں پر حاوی تھی۔ بہت انتظار کے بعد جب جنت کی تصویریں اس سے موصول نہیں ہوئی تو وہ غصے میں کھولتا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔
زوبی مزے سے اپنے نرم بستر میں پڑی ہراٹوں سے ہراٹے لے رہی تھی کہ اچانک ایک دم اس کے ہراٹے بند ہوئے۔ وہ ایک دم اپنی گہری نیند سے جاگی تھی۔ اس نے بڑی محنت سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ارے یہ کیا! وہ اپنے بلینکٹ اور بستر سمیت خود بھی پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی رہی سہی غنودگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب معاملہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو کر بیٹھی تھی۔ زرار غصے سے کھولتا ہوا ہاتھ میں خالی جگ لیے اسے گھور ہی رہا تھا۔ خالی جگ دیکھ اس لیے تھا کیونکہ سارا پانی تو اس نے زوبی کے اوپر پھینک چکا تھا۔ زوبی بھی زرار کے گڑے تیوروں کے جواب میں اپنی چھوٹی سی ناک پھیلائے غصے سے اسے گھوری۔ کیا آفت آ گئی تھی بھائی، مجھے اتنے گندے طریقے سے کیوں جگایا؟ زوبی بہت غصے سے باقاعدہ بدتمیزی کرتے ہوئے کہا۔ زوبی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے اتنی روڈ ہو کر بات کر رہی تھی۔ آخر اس کی تازی تازی نیند سے پہلی مرتبہ کسی نے اتنے گندے طریقے سے جگایا تھا۔ یہ تم مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہی ہو؟ زرار مزید بھڑک اٹھا۔ اسی ٹون میں جس میں آپ میری پیاری سہیلی سمیت اور مجھے بھی بہت لوگوں سے ہر وقت بات کرتے ہیں۔ زوبی ذرا بھی اس کو بھڑک کر خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ آخر اتنے وحشیانہ انداز میں نیند سے بیدار ہونا بندہ بھلا بات کرتے تمیز کیسے ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے؟ یہ تم کچھ زیادہ ہی اپنی سہیلی کی ہمدرد نہیں بن رہی؟ اور میرے سامنے تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ ذرا غصیلے لہجے میں میں نہ کسی کی ہمدرد بن رہی ہوں اور نہ ہی زیادہ زبان چلا رہی ہوں۔ ایک تو انسان بڑوں کے سامنے کوئی سچی بات کر دے تو بس پھر زبان چلا دینے والا تانا تو تیار کر کے ہی رکھا ہوتا ہے لوگوں کے۔ زوبیہ نے ڈٹھائی سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ ایک تھپڑ لگا دوں گا۔ زرار نے ہوا میں ہاتھ بلند کر کے غصے میں تھپڑ کا ڈرا دیا۔ زوبی کے ایسے ڈانٹنے پر تھوڑا سا خوف زدہ ہوگی، پھر فوراً اپنی سابقہ ٹون میں واپس آ گئی، کیونکہ ابھی تک اپنے اوپر سارا پانی پھینکے جانے اور نیند خراب ہونے کا غصہ تھا۔ نہیں کرتی میں اپنی بکواس بند، کر لیں جو کرنا ہے۔ اور وہ بات جس کی وجہ سے آپ نے ایک سوئی لڑکی کو جگا دیا، اس قدر بد تہذیبی کا ثبوت دیا۔ زوبی ابھی بالکل بھی بدتمیز سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں، اس لیے فل ڈٹھائی سے دانت پیچ پیچ کر اپنے بھائی کے دو بدو جواب دے رہی تھی۔ زرار کو احساس ہوا کہ زیادہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسے ابھی اس کی بہن کا دماغ شاید اپنی جگہ سے ذرا کھسکا ہوا لگ رہا ہے۔ زرار ساری فضول بات چھٹ کر اپنے موقف یعنی زوبی کو اس کی بے رحمی سے جگانے کی وجہ سے توجہ دی۔ تم نے کوئی پکچر مجھے واٹس ایپ کرنی تھی۔ اس نے جگ بیڈ کی سائڈ کی ٹیبل پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر زوبی کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنی بات کی۔ کوئی پکچرز نہیں، بلکہ وہ جنت کی منگنی کی پکچرز تھی۔ او بھائی، وہ صرف پکچرز کے لیے آپ نے مجھے اتنے برے طریقے سے جگایا، زوبی نے تڑاک کر جواب دیا۔ زوبی آج اپنے بھائی کو کسی صورت بخشنے والی نہیں تھی۔ زوبیہ کی بات پر زرار تھوڑا پزل ہوا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور ویسے بھی اس کے دل کی چوریاں اور عجیب عجیب سی فرمائشیں، یہ سب ویسے بھی کہاں زوبی کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا۔ زوبی کو اپنے بھائی کی ثابت قدمی یا مزاج پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضد میں آ کر پکچرز دیکھنے سے بھی انکار کر دیتا اور غصے میں آ کر زوبی کے سیل فون کو بھی تباہی پھیرتا۔ اسی خوف سے زوبی نے جلدی اٹھ کر ایک ہاتھ سے اپنے کپڑوں سے پانی جھاڑتے ہوئے جنت کی ساری بہترین تصویریں جو خصوصاً احسن کے ساتھ تھیں وہ سب دھڑا دھڑ اپنے بھائی کے نمبر پر سینڈ کی، اور اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا اور اسے اب جنت کے حوالے سے ذرا تسلی بھی ہوئی تھی۔ بس اب اس نے جنت کی لائف میں کسی طرح جلدی سے احسن کا پتہ کاٹ کر زرار کی انٹری کروانی تھی۔ جب زرار اس کے روم سے چلا گیا تو اس نے واش روم جا کر اپنے گیلے کپڑے بدلے اور روم کے ساتھ والی خالی روم میں جو فلی فرنیشڈ تھا وہاں جا کر سو گئی تھی۔ جنت ابھی تک بیٹھی گھٹی گھٹی آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ آخر وہ ایسی رات ہی کا حصہ تھا جس میں اپنے عشق میں دستبردار ہونا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی۔ وہاں الماری کھول کر اس نے ایک خانے میں سلیقے اور حفاظت سے پڑے سامان کو اٹھایا اور اپنے بیڈ پر پھینک دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے مطلوبہ سائز کا پیپر بیگ شاپنگ ملا اور اس نے وہ سارا سامان بہت تکلیف اور نفرت سے اس بیگ میں بھرا۔ وہ بیگ اس نے اپنے آپ سے دور کیا اور اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ نیچے زمین پر ہی رکھ دیا، اور سارے دراصل پچھلے 6 سالوں کے جمع شدہ مختلف گفٹ سے جو زرار کی طرف سے اپنی سالگرہ اور دوسرے موقعوں پر اسے موصول ہوئے تھے۔ کتنا سنبھال کر رکھا تھا اس نے ان تحفوں کو اب تک، لیکن اب اسے زرار کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں سنبھالنی تھی۔ زرار جب اپنے روم میں واپس آئے تو جلدی سے ڈور لاک کر کے اسے اے سی ہائی کی سپیڈ میں کر کے آن کیا اور اپنے بیڈ پر اچھل کر بیٹھ گیا اور تیزی سے دھڑکتے دل سے اپنے سیدھے ہاتھ پر ہتھیلی رکھ کر اپنی تیز ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگا، اور پھر فون کا ڈیٹا آن کر کے گیلری کھولی تو یکایک جنت کی تصویریں سے بھر گئی۔
وہ ایک ایک کر کے جنت کی ہر تصویر ایک عجیب سے احساس سے اثر کھو کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر نقش بغور معائنہ کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں پر اسے جنت کے چہرے پر ہر رنگ نظر آ رہا تھا سوائے خوشی کے۔ وہ تو کیا اس رشتے سے خوش نہیں تھی؟ اس رشتے سے زرار نے سوچا بھی تو پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، کیونکہ پھپھو اور انکل نے زرار کی موجودگی میں تو اس کی رائے مانگی تھی، اور جنت نے ادھر ادھر دیکھے بغیر ادھر ڈلے سے ہاں کی اور جلدی سے وہاں سے غائب ہوگی۔ بس زرار اتنا ہی سوچ سکا۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، بس سحر زدہ سا ہو کر جنت کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ایک ایک تصویر کو وہ عجیب دیوانگی سے دیکھے جا رہا تھا اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سے خوشنما سے احساس نے اس وقت اس کے حواس طلب کیے ہوئے تھے۔ ایک عجیب خوشنما سے احساس نے جو اس کے اوپر مسلط ہو گئے تھے۔ ابھی تک جو اس نے پکچرز دیکھی تھی وہ صرف جنت کی تھی، یا پھر کہیں کہیں صرف زوبی ہی تھی اس کے ساتھ سیلفیز میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے وہ بہت اطمینان اور چاہت سے اس کے خوشی کے سے آری چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن ایک دم جب ایک تصویر میں اسے احسن جنت کے ساتھ بٹھایا نظر آیا تو ایک اچھا سا بدمزہ ہوا گا۔ نہ جانے کیوں مگر اس وقت احسن پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے وہ جنت کے بالکل بھی قریب بیٹھا بہت زہر لگنے لگا، اور پھر اس نے تصویر کو زرار کا سارا قرار ہی چھین لیا، جس میں احسن اپنے ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ لیا اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اس نے غور سے ان دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھے، پھر اضطراب کی حالت میں اپنا فون غصے سے پٹکا اور غیر شناسا احساس کے تحت اپنے بال مٹھیوں میں پینچ کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ کن پٹیوں کی طرف سے پھولی ہوئی رگیں بہت زور زور سے پھڑک رہی تھی۔ ایک آگ تھی جو اچانک اسے خود میں بھڑکتی اور دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو کیا وہ لڑکی جو شاید میرے قابل تھی، میری لائف پارٹنر بن سکتی تھی، میری ہم سفر کے لائق تھی، یا جس لڑکی کی تلاش مجھے برسوں سے تھی وہ جنت ہے؟ اس نے حد درجے حیران ہو کر خود سے سوال کیا، اور اس کا سارا اپنے سوالوں کے جواب میں مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ پر دل تھا کہ دماغ اس انکار کو خاطر میں لائے بغیر اسے بہت واضح انداز میں یہ باور کروا چکا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی لڑکی زرار جنید کی شریک حیات بننے کے لائق ہے تو وہ جنت ہے، صرف اور صرف جنت۔ اور بالفرض اگر کسی اور لڑکی اس لائق سمجھا تو اس کا دل ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔ کیسی قیامت ٹوٹی تھی اس پر، اسے یہ احساس اور چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور وہ پوری رضامندی سے اپنی محبت کسی اور کو سونپ چکا تھا۔ لیکن اس نے ایک اور کوشش کی، ایک آخری کوشش، اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کی کہ وہ جنت کے لیے کوئی ایسے ویسے جذبات نہیں رکھتا۔ یہ کوشش در حقیقت خود کو دھوکہ دینے کی کوشش تھی، اور خود کو دھوکہ دیا گیا دھوکہ بھلا کتنی دیر قائم رہ سکتا تھا؟ ان تحفوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد جنت روتے ہوئے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی، وہیں قریب پڑا فون اٹھایا اور ایک تکلیف دہ آہ بھرتے ہوئے اپنی فون گیلری کھولی، اور زرار کی تمام فوٹوز اس نے مختلف موقعوں پر چھپ چھپ کر کر لی تھی، ایک ایک کر کے سب ڈیلیٹ کر دیں۔ جس وقت زرار اس کے حسین چہرے کے ایک ایک نقش کو ایک ایک طلسماتی کیفیت کے زیر اثر بہت چاہت سے خود میں گہرا کر رہا تھا، عین اسی لمحے جنت خود پر موجود اس کے عشق کے رنگوں کو دھندلانے میں مصروف تھی۔ جس وقت جنت زرار کے لیے اپنے دل میں موجود ہر نازک جذبے کو بے دردی سے کھروچ کھروچ کر مٹا رہی تھی، اسی وقت زرار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جنت کے لیے اپنے کٹور دل کو محبت کے نازک جذبات سے نرم کرنے میں مشغول تھی۔ جہاں جنت اپنے دل پر آرے چلا چلا کر اپنے عشق کا قتل کرنے کے در پر تھی، وہیں زرار کے لیے اپنی ذات کی اکڑ، غرور اور انا کو قربان کرنے لگا تھا۔ جتنی شدت سے زرار اپنی محبت کے ہر احساس کو بڑے اہتمام سے اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر رہا تھا، اتنی ہی شدت سے جنت اپنے سالوں پرانے عشق کے سایوں کو یوں اپنے وجود سے مٹانے میں سرگرداں تھی۔ صبح جب زرار کالج جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور لاؤنج تک آیا تو وہاں نیچے صوفے کے پاس پڑے بیگ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ دراصل بیگ کا منہ کھلا ہونے کی وجہ سے اندر موجود چیزیں بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی تمید کے ٹیبل کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے ملازمہ کو پکار کر پوچھا، یہ چیزیں کون لایا ہے یہاں؟ اس وقت اس کے ماتھے پر گہرے بال نمودار ہوئے۔ وہ جی جنت بی بی نے میری بیٹی کے لیے دی ہیں مجھے۔ یہ زرار کے ازلی روب کا نتیجہ تھا کہ 32 سالہ سکینہ نے ذرا سا ڈرتے ہوئے کہا۔ سکینہ ان دونوں مشترکہ گھروں کی ملازمہ تھی جو پہلے جنت کے گھر کی صاف صفائی کرتی تھی اور بعد میں یہاں آتی تھی۔ زرار نے بیگ اٹھایا اور ساری چیزیں باری باری نکال کر غور سے دیکھی۔ ایسے ہی نہیں لگتا تھا کہ ان چیزوں کو کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، یعنی وہ چیزیں جنت نے اب تک سنبھال کر رکھی تھی۔ پر کیوں؟ یہ سوچ کر زرار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ اچھا تم ایسا کرو، یہ پیسے رکھ لو اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور لے لینا، یہ چیزیں مجھے دے دو۔ زرار نے اپنے والٹ سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور اپنی مسکراہٹ غائب کرتے حکم صادر کیا، اور سنو جنت بی بی کو نہ بتانا یہ چیزیں میں نے لی تم سے۔ اور اس نے سخت لہجے میں تاکید کی۔ سکینہ بھلا کسی کو کیا بتانا تھا، اس نے تو بس پیسے مل گئے تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
اس لیے اب وہ بہت خوش ہوئے اپنے واپس کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ زرار نے جلدی سے واپس روم میں آ کر بیگ اپنی وارڈروب میں لا کر رکھا اور کالج کے لیے نکل گیا۔ بہت خوش تھا، عجیب سی سرشاری کی کیفیت تھی، اس لیے آج وہ بڑے مزے میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ بس ایک ٹینشن تھی کہ وہ احسن کو اپنے اور جنت کے درمیان میں کیسے غائب کرے، پر اسے خود پر یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ ساتھ میں ہی اس کے ذہن میں ایک ہلکا سا تجسس جاگا، کیا وہ جنت بھی اس سے محبت کرتی ہوگی؟ پر اپنے اس تجسس کے جواب میں اس نے خود کو ہی کم عقل ہونے کا طعنہ دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی یا نہیں؟ وہ تو ہمیشہ مجھے چاہتی ہے۔ اس نے اس بار اس ہر ایک انداز آج تک اس کی محبت کی گواہی دیتا آیا ہے۔ اس کی تو محبت ہی تھو جسے توڑنے کے لیے میں نے خود ہی آگے بڑھ کر اس گدھے کے حوالے کر دیا۔ ایسی اول پھول باتیں سوچتے وہ کالج پہنچ گیا۔ زوبی اور جنت بھی اسی کالج میں بی ایس سی انگلش کے 3rd ایئر میں تھی، اور جنت آج کالج پہنچی تو اس کی ساری کلاس پہلے بار چڑھ کر اسے منگنی کی مبارکباد دی۔ اس نے سب شہد کی مکھیوں کی طرح اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی چھتا ہو۔ ویسے تو ساری لڑکیاں ہی بے تحاشا خوبصورت ہونے کے، زرار کی کزن ہونے کے جرم میں کبھی گھاس نہیں ڈالتی تھی، اور سب کی سب اس درجے جیلس تھی۔ اور وہی کیا، لڑکیاں ہر وقت زوبی کی چاپلوسی بھی